الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے تقدیر کے مسئلے کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ازل سے کہ میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا اور اپنی مرضی سے وہ یہ کام کرے گا۔ کفر کا بھی اختیار دوں گا، ایمان کا بھی اختیار دوں گا، نیکی کا بھی اختیار دوں گا، گناہ کا بھی اختیار دوں گا، اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرے۔ اللہ کے علم میں تھا میں اختیار دوں گا اور یہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں۔ تو تقدیر دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک امر الہی، نمبر ایک علم الہی، اور نمبر دو امر الہی۔ علم الہی کا معنی اللہ کے علم میں تھا کہ میں اس بندے کو اختیار دوں گا اور یہ بندہ یہ کام کرے گا، علم الہی۔ اور چونکہ بندے نے کرنا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ کام کرے گا، یہ ہے تقدیر۔ تو تقدیر میں علم الہی اور عمل الہی دو چیزیں ہیں۔ تقدیر پر جتنے اشکالات ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ لوگ سمجھتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لہٰذا بندے نے کرنا ہے، اب بندہ مجبور ہے، اس کے خلاف تو کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ تقدیر کا معنی یہ نہیں، اللہ کے علم میں تھا میں اس بندے کو اختیار دوں گا اور یہ بندہ یہ کام کرے گا، اب اللہ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ کام کرے گا، تو اس وجہ سے بندہ کام نہیں کرتا کہ اللہ نے لکھا ہے، بلکہ لکھا ہے اس وجہ سے کہ اس بندے نے یہ کرنا تھا۔ اب چونکہ اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتا، جیسے علم ہے ویسے ہو کر رہنا ہے، یہ ہے تقدیر الہی۔ بچپن سے تقدیر آپ سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی بات۔ میں اس لیے بارہا سمجھاتا ہوں کہ ان تعبیرات کو سمجھو، پھر الجھن کبھی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جب فلاں بندے کے لیے اللہ نے لکھا تھا کہ اس نے کفر اختیار کرنا ہے تو بندہ کافر ہو گیا، اس کو سزا کس بات کی ہے؟ بندے کے مقدر میں لکھا تھا اس نے فلاں کو مارنا ہے، قتل کر دیا، سزا کس بات کی؟ بندے کے لیے لکھا تھا اس نے زنا کرنا ہے، اس نے کر لیا، تو جہنم کیوں ہے؟ یہ اشکال وہ کر رہا ہے جو تقدیر کا معنی نہیں سمجھتا، اور ہمیں جواب اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم بھی تقدیر کا معنی نہیں سمجھتے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں تقدیر کا معنی سمجھیں۔ اللہ کے علم میں تھا میں اس بندے کو اختیار دوں گا تو یہ بندہ اپنے اختیار سے کفر کرے گا، اب اس کو جہنم ملنی چاہیے نا، سمجھ آ رہی؟ اس کو اختیار دوں گا، چاہے تو اس ایمان چاہے تو کفر، لیکن اس نے کفر اختیار کرنا ہے، علم میں تھا نا، اب اللہ نے لکھ دیا کہ کفر اختیار کرے گا، تو یہ کفر لکھے ہوئے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ لکھا ہوا اس کے اختیار سے کفر اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اب سمجھ آ گئی؟ لیکن جو اللہ کے علم میں تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ کفر اختیار اب نہ کرے، کیوں؟ اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب یہ جو ہم کہتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا اس بندے کو میں دو آپشن دوں گا، چاہے تو ایمان اور چاہے تو کفر۔ اب اگر اللہ کفر کا آپشن رکھتے ہی نہ تو کوئی کفر اختیار کر سکتا تھا؟ تو یہ جو کفر اختیار ہو رہا ہے
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، لیکن یہ اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ یہ کفر بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے چاہا تو کفر کیا، اللہ نے دو اختیار دیے، چاہے تو کفر اور چاہے تو، اگر ایمان اختیار کیا وہ مشیت باری کے تحت ہے، اور اگر کفر اختیار کیا وہ مشیت باری کے تحت ہے۔ لیکن ایمان والی وہ مشیت ہے جو اللہ کی پسند ہے، اور کفر والی وہ مشیت ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس پر کیا اشکال آ جاتا ہے؟ جب آپ تقدیر کا معنی سمجھ گئے ہیں نا، اب اشکال ختم ہو جائیں گے۔ جب نہیں معنی سمجھیں گے اشکال باقی رہیں گے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں، لیکن میں جب تک مثال نہ دوں بات سمجھ نہیں آ سکتی، میں کیا کروں؟ حضرت تھانوی کتنی درد سے بات فرماتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں، لیکن میں کیا کروں جب تک مثال نہ دوں بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہمارا دورہ ہے 16 اگست سے لے کر 20 اگست تک، اس نے 20 اگست کو ختم ہونا ہے۔ طالب علم آتا ہے، وہ داخلہ لیتا ہے 20 اگست تک دورہ پورا کرنے کے لیے۔ اب ہم کہتے ہیں بھی آپ نے 20 اگست تک پڑھنا ہے، درمیان میں جانا ہو بتا کر جانا، چھٹی لے کر جانا، پوچھ کر جانا۔ اب آپ یہ بتائیں، ایک طالب علم 19 کو آتا ہے کہ جی میں نے جانا ہے، ہم کہتے ہیں چلے جاؤ۔ ہم خوش ہیں اس کے جانے پر یا ہم خوش ہیں وہ 20 کو جائے؟ جی، لیکن کیا تو ہماری مرضی سے ہے نا۔ آپ کو بندہ کہ جی آپ کیوں ناراض ہیں، وہ تو آپ نے مرضی سے کیا ہے۔ بھائی ہم نے آپشن دیے تھے، چاہو تو 20 کو جاؤ، چاہو تو 19 کو جاؤ، جانا پوچھ کر۔ رضا ہماری 20 پر ہے، رضا 19 پر نہیں ہے، لیکن جو گیا ہے وہ ہماری مرضی ہی سے گیا ہے۔ یہ آپ کیوں ناراض ہوتے؟ آپ نہ جانے دیتے تو کیسے جاتا؟ ہم نے کہا بھی ہم نے آپشن دیے تھے، ہم نے اس کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا۔ اب سمجھ آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیے ہیں، ایمان اختیار کرو یا کفر۔ اگر بندہ ایمان اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہے، اگر اللہ ایمان کے اختیار ہی نہ دیں تو بندہ کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ اور اگر اللہ کسی بندے کو کفر کا اختیار ہی نہ دیں، کفر کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو راستے دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے دے دیے، اور دونوں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ یہ معنی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کفر کرو گے تب جب اللہ چاہے گا، ایمان لاؤ گے تب جب اللہ چاہے گا، تم نماز پڑھو گے تب جب اللہ چاہے گا، نہیں پڑھو گے تب جب اللہ چاہے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ نماز نہ پڑھے، اللہ چاہتے ہیں بندہ زنا کرے، اللہ چاہتے ہیں بندہ کفر کرے، یہ معنی نہیں۔ معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دو آپشن اور دو اختیار دیے ہیں، آپ چاہو تو ایمان اختیار کرو، آپ چاہو تو کفر اختیار کرو۔ ایمان کی اختیار کرنے کی طاقت بھی دی ہے اور کفر کی اختیار کرنے کی طاقت بھی دی ہے۔ اب اللہ دیتے ہی نہ تو بندہ اختیار کر ہی نہ سکتا، دی ہے لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ہمیں پسند یہ نہیں ہے۔ یہ مسائل علم الکلام کے ہیں۔ دیکھو میرے لیے یہ سمجھانا، میں نے آپ سے کہا تھا 6 نمبروں سے آسان ہے، ہمیں الجھن نہیں ہے، لیکن آپ کی مجلس پہلی ہے، آپ اس کو پھر زبان پہ لاؤ، پھر زبان پہ لاؤ، پھر زبان پہ لاؤ، پھر سمجھاؤ، نہ سمجھ آئے پھر رابطہ کرو، پھر سمجھاؤ، نہ سمجھ آئے پھر رابطہ کرو، 10-20 مرتبہ تکرار کرو، اب آپ کو تقریر کا مسئلہ آپ پر کھل جائے گا۔ خلاصہ میں نے عرض کر دیا، تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علم میں تھا فلاں بندے کو اختیار دوں گا اور وہ یہ کام کرے گا، اب اللہ لکھ لیتے ہیں کہ وہ کرے گا۔ ہمیں الجھن کیا ہوتی ہے کہ لکھا ہے تو اس نے کرنا ہے، اور وہاں کیا ہے؟ اختیار سے کرنا تھا تو لکھا ہے، جو فت القلم، قلم خاموش ہو گئے، اب اس کے خلاف نہیں لکھنا، جو علم تھا اس کے مطابق لکھا ہے، تو اللہ کا لکھا ہوا اللہ کے علم کے خلاف تو نہیں ہو سکتا نا، اسے کہتے ہیں تقدیر۔ پھر ایک ہے
تقدیر خیر اور ایک ہے تقدیر شر۔ یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی لکھا ہوا فیصلہ خیر ہو، اللہ کا کوئی لکھا ہوا فیصلہ شر ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے تو سارے فیصلے ہی خیر ہوتے ہیں۔ تقدیر خیر اور تقدیر شر کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص کسی کو قتل کرتا ہے، اس کے خلاف 302 کی FIR کٹتی ہے، پھر وہ گرفتار ہوتا ہے، عدالت میں کیس چلتا ہے، قاضی اور جج اس کو سزائے موت دیتا ہے۔ اب دیکھو، قاتل کو سزائے موت ملنا یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، قانون کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن جس بندے کا بیٹے نے قتل کیا ہے اور عدالت نے اس کے بیٹے قاتل کو سزائے موت دی ہے، آپ اس کے گھر جاؤ اور 5 کلو مٹھائی لے کر جاؤ کہ جی مبارک ہو، قانون کے مطابق آپ کے بیٹے کا فیصلہ ہوا ہے۔ فیصلہ غلط ہوا یا ٹھیک؟ تو ٹھیک چیز پر خوش ہونا چاہیے نا، نہیں خوش۔ اب یہ عدالت کا فیصلہ قاتل کو سزائے موت دینا، یہ فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری خواہش کے خلاف ہے، ہمارے نفس کے خلاف ہے، ہماری طبیعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے ٹھیک ہیں، بعض فیصلے ایسے ہیں جن پر ہماری طبیعت راضی نہیں ہوتی، بعض ایسے ہیں جس پر ہماری طبیعت راضی ہوتی ہے۔ ایک بندہ شادی ہوتی ہے ایسی جگہ پہ جہاں وہ شادی چاہتا ہے، خوش ہوا کہ نہیں؟ نہیں خوش ہوا؟ خوش ہوا۔ یہ تقدیر میں تھا، یہ لڑکی اس کو ملنی تھی، مزہ آ گیا۔ دوسرے دن وہ لڑکی مر گئی۔ اب کیا چاہتا تھا؟ یہ مر جائے یا ہمیشہ میرے ساتھ رہے؟ اب اس کا ملنا اس کی خواہش کے مطابق تھا اور اس کا مر جانا اس نفس کے بوجھ تھا۔ تو یہ دونوں تقدیر ٹھیک ہے، لیکن پہلی تقدیر خیر ہے اور دوسری تقدیر۔ اب خیر اور شر کا معنی یہ نہیں کہ فیصلہ خیر اور شر ہے، نہ، پہلا ایسا تھا جو تمہارے مزاج کے موافق ہے اور دوسری ایسے جو تمہارے نفس کے خلاف ہے۔ خیر اور شر کا معنی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے حکم بہتر ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ کتب علیکم القتال وہو، فیصلہ ٹھیک ہے لیکن تمہیں پسند نہیں ہے، فیصلہ ٹھیک ہے، تمہاری طبیعت کے خلاف ہے۔ تو تقدیر خیر اور تقدیر شر کا معنی یہ ہے۔ والحساب، قیامت کے دن حساب ہوگا۔ حساب کی صورت کیا ہوگی؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو قائم فرمائیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ترازو ہوگا۔ قیامت کے دن جو حساب ہوگا اور ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا، اس کی بنیاد اخلاص ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ جو ترازو ہوتا ہے یہ گننے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ترازو تولنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن میزان کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا ہے، اکثر عملا نہیں فرمایا۔ اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال کے تولنے کی بنیاد وہ اخلاص ہے۔ جس قدر اعمال میں اخلاص ہوگا اسی قدر عمل کا وزن ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں نازیبا کلمہ نہ کہنا۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ أَوْ قَالَ نَصِيفَهُ۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا تسبوا صحابی،
میرے صحابہ کی شان میں نازیبا کلمہ نہ کہنا۔ فَإِنَّ فا کا ترجمہ کیا کرتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا علم ہے، کیا علم ہے۔ میں یہی جمعے کے اندر رو رہا تھا، ترجمہ کرنا سیکھو۔ ترجمہ نہیں کرنا آتا تو ہمارے گاؤں میں آ جاؤ، دیہات میں آ کر سیکھو ترجمے کیسے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ فا کا معنی پس کرنا کتنی بڑی جہالت ہے۔ آپ کیسے ترجمہ کرو گے؟ صحابہ کی شان میں نازیبا جملہ نہ کہنا، فَإِنَّ پس ترجمہ بنے گا کیسے؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ پس بے شک تم میں سے اگر کوئی خرچ کرے۔ کیا ترجمہ یہ فا تعلیلیہ ہے، اس کا معنی ہے اس لیے کہ پہلے اللہ کے نبی نے ایک دعویٰ فرمایا ہے، ایک حکم دیا ہے، میرے صحابہ کی شان میں نازیبا کلمہ نہ کہنا۔ کیوں؟ فا اس لیے کہ وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ لو انفق مثل احد ذهب تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو، وہ مٹھی جو بھی کرے تم ان تک نہیں پہنچ سکتے، وہ بہت بڑے ہیں۔ اور بڑوں کے حق میں چھوٹی باتیں، غلط باتیں نہیں کہا کرتے، جیسے اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ صحابہ بہت بڑے ہیں اور بڑوں کے بارے میں زبان بند رکھتے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ تمہارا احد پہاڑ کا سونا بھی ان کی مٹھی جو کے برابر نہیں ہے، ان کے خلاف جملے نہ کہنا۔ کیسے اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ میں نے کل جمعے کے بیان میں کہا تھا نا طلباء کو، بھئی حدیث کا ترجمہ کرنا سیکھو، جس لہجے میں بات کی ہے اس لہجے کو سیکھو، پھر دیکھو بات اگلے سامع کے دل میں کیسے اترتی ہے۔ تو فا کا معنی کیا کریں گے؟ پس۔ یہ پس ہر جگہ نہ کیا کرو، ترجمہ کرنا۔ فا کا معنی ہے اس لیے کہ۔ تو میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں، یہ صحبت نبوت سے ان کو جو اخلاص ملا ہے وہ بعد والوں کو نہیں مل سکتا، اس لیے ان کے عمل کا جو وزن ہے وہ بعد والوں کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کو اعمال کی بنیاد پہ نہیں پرکھا جاتا، وہ جب آگے آئے گا صحابہ کرام کا موقع تو وہاں انشاءاللہ بات۔ قیامت کے دن ترازو ایک ہوگا یا کئی ہوں گے، دونوں قول ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ ایک ترازو ہوگا، کئی ترازو نہیں ہوں گے۔ اور جہاں جو قرآن کریم ہے نا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ کہ کئی ترازو ہوں گے، موازین میزان کی جمع ہے، یہ عربی زبان میں کہتے ہیں یہ جمع لائے ہیں للتفخیم۔ تفخیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ ایک ہو اور اس کی عظمت کا خیال رکھنا ہو تو اس کے لیے صیغہ واحد کا نہیں جمع کا لاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں استاد جی آپ کب تشریف لائے تھے؟ تو یہ جو آپ ہے یہ انتم کا ترجمہ ہے نا، انتا انتما انتم، انا نحن، ہم کل آئیں گے، ہم آج آئے تھے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا آپ کب تشریف لائے ہیں، یہ جمع کا صیغہ واحد کے لیے، یہ کیا ہے؟ للتفخیم۔ جب کسی کی عظمت کا خیال ہو، بندہ ایک ہو، صیغہ جمع کا لاتے ہیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ وہ ترازو ایک ہوگا لیکن اتنا بڑا ہوگا کہ ہزاروں ترازو کے برابر ہوگا، اس لیے اس کو میزان کی بجائے موازین فرما دیا ہے۔ تفخیم سمجھ آ گئی؟ تفخیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم بسوں کا درس میں پڑھ لیتے ہیں للتفخیم میں، اور عوام میں جائیں تو پھر سمجھا نہیں سکتے، ان کو تفخیم کیسے سمجھائیں؟ میں اس لیے طلباء سے کہتا ہوں بھی آپ عوام کو سمجھانا سیکھو، عوام کو سمجھانا سیکھو، اپنے علاقوں کی زبانیں سیکھو کہ آپ نے کیسے سمجھانا ہے، تو میزان ایک ہوگا۔ اور یہ عجیب بات ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ مال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، اللہ بغیر حساب کے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ یہ عجیب تر بات ہے کہ جو قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا انبیاء علیہ السلام کا نہیں ہوگا، انبیاء کے علاوہ بقیہ امت کے افراد کا ہوگا، اور ایک ایک آدمی کا ہوگا۔ ایسے ایک دن 50,000 سال کے برابر نہیں ہوگا، ایک ایک آدمی کا، پہلے ایک کا حساب، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ اربوں افراد ہیں انسانیت کے،
اور ایک ایک کا حساب ہوگا، ایک ایک۔ بتاؤ، یعنی اللہ حفاظت فرمائے، اس دن کی ہولناکی کو آدمی سمجھانا چاہے تو نہیں سمجھا سکتا۔